اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم معاملہ کرو بدین قرضے کا ادھار کا الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک کے لیے فاکتبوہ پس لکھ لو اس کو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھے کاتب تمہارے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اور انکار نہ کرے کاتب ان یکتبا یہ کہ لکھے کما علمہ اللہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے فَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ لکھے۔ سورۃ البقرہ کا آخری حصہ انفاق فی سبیل اللہ جاری ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو آیت مداینہ ہے، اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت مداینہ، چونکہ اس میں دین ادھار قرض کے معاملے کا بیان ہے، اور یہ آیت امتیازات صورت بقرہ میں سے ہے کہ سب سے لمبی ترین آیت قرآن کی وہ یہی ہے۔ اور یہ جو آیت مداینہ ہے یہ بطور تتمہ سمجھ لو یا اس کو تنویر سمجھ لو ما سبقہ دونوں دعووں پر، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس سے ان دونوں مضامین پر روشنی پڑتی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ جہاد اور انفاق تبھی درست ہو سکتا ہے جب فساد دفع ہو، اور فساد دفع کرنے کے لیے معاملہ لکھنا اور اس پہ گواہ بنانا یہ اہم کردار ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے، ذرا سمجھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو بدین قرض کا الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک کے لیے فاکتبوہ تو اسے لکھ لو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کاتب، آپس میں تمہارے اندر کوئی کاتب ہے تو وہ کیا کرے؟ اس معاملے کو لکھے۔ ہاں، اور لکھے کیسے لکھے؟ بالعدل انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ اور کاتب انکار نہ کرے یہ کہ لکھے۔ دیکھیں اب تو تعلیم عام ہو چکی ہے، تقریباً لکھنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے۔ پہلے کہیں اکا دکا بندہ ہوتا تھا جو صاحب قلم ہوتا تھا، اور اگر کسی کو کہیں لکھنا آتا تو پورا گاؤں اس کا محتاج ہوتا۔ خط لکھنا ہے رشتہ داروں کو، فیملی میں دور دراز، تو اس کے دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ کبھی تو صبح سویرے ہی لوگ پہنچ آتے، بھائی یہ خط آیا ہے بیٹے کہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ کبھی کہتے ہیں خط لکھو۔
میں نے ایک کاتب دیکھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور وہ پاؤں سے لکھتا اور ایسے لکھتا کہ بندے کو حیران کر دیتا۔ تو کاتب کو چاہیے کہ لکھ دے، کسی سے لکھوا لو معاملہ۔ اچھا، لکھنے والے کو ترغیب دے دی۔ قرآن کسی جانب کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ فرمایا فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا ان یکتبا، اسے ترغیب دے دی کہ عموماً جب وہ لکھنا جانتا ہے تو پھر وہ لکھتا، جاؤ بھائی اپنا لکھو، میں کسی کو لکھ کر نہیں دیتا ہوں، روزانہ آ جاتے ہو، نہیں بھائی، وہ انکار نہ کرے ان یکتبا، یہ کہ لکھے۔ اور اسے بھی ایک اشارہ دے دیا، فرمایا وَلْيَكْتُبْ ان یکتبا، یہ کہ لکھے کما علمہ اللہ، جس طرح کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ فرمایا یہ تو بھی اگر لکھنا جانتا ہے تو یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرے۔ املا جانتے ہو؟ بولنا، لکھوائے۔ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر قرض ہے۔ کیا گہرائی ہے قرآن مقدس کی! دو بندوں نے ادھار کا معاملہ کیا، کاتب لایا جا رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اس کو حکم ہے انصاف سے لکھے، انکار نہ کرے۔ اب بولے کون؟ ایک قرض لینے والا ہے اور ایک قرض دینے والا ہے۔ کون لکھوائے؟ یہ مضمون جو کاتب کو لکھنا ہے یہ بولے گا کون؟ تو قرآن مقدس نے فرمایا یہ جس کے اوپر قرض ہے یہ بولے، یہ لکھوائے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے لکھوا بھی رہا ہے اور سب کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب اس کے اوپر شہادت بھی دیں گے کہ تو خود ہی تو لکھوا رہا تھا۔ تو اقرار بھی لوگوں کے سامنے اس سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کروایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِلْ، بیان کرے، املا کروائے، الذی، وہ، علیہ الحق، جس پر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہ کرے اس سے شیئا، کچھ بھی۔ یعنی لکھوانے میں اگر اس نے 1,00,000 دینا ہے تو یہ نہ لکھوا دے 90,000 لکھ دو، ایسا کم نہیں کروانا، جتنا اس پر حق بنتا ہے دینا وہ پورا پورا لکھوائے۔ آگے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یہ لکھنے میں بھی بڑی باتیں ہیں۔ کچھ معاملات میں پتہ چلا، جب پولیس کا معاملہ عدالت میں گیا تو پولیس نے دن کے 12 بجے جو کام ہوا تھا اس کو رات 12 بجے لکھ دیا۔ اس تفتیشی نے دن 12 بجے کے کام کو رات کیوں 12 لکھا؟ یہ تو پھر ہمیں وکیل نے بتایا کہ یہ دن کے 12 بجے کو رات 12 بجے اس لیے لکھا کہ کیس میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ دن کے کیس کی نوعیت اور ہوتی ہے اور رات والے کی اور ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں کیا اس نے؟ یہ اس نے پیسے کھائے تھے۔ تو عموماً کاتب ایسا کر جاتے ہیں، لکھنے والے عموماً لکھوانے والے بھی معاملے کی لکھت میں غلط بیانی کر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی باندھ دیا ہے، کاتب عدل سے لکھے، اور جب بھی لکھنے عدل عدل سے لکھتا ہے پورے ملک کا نظام درست ہوتا ہے۔ جب قلم نہ بکے، قلم صحیح چلے، عدل سے چلے،
تو فساد دفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بڑی بات ہے، آیت مدائنہ ہے لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے نہ گھٹائے اس سے کچھ بھی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ بندہ جس پر حق ہے، قرض ہے، سفیہاً بے وقوف، اگر ہو وہ آدمی جس پر قرض ہے وہ بے وقوف ہے، وہ کیا مضمون بول سکتا ہے کہ لکھو مضمون، وہ اس میں ماہر ہی نہیں ہے۔ او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ بیان کرے، لکھوائے، املا کرے۔ کیوں؟ مثلاً گنگا ہے، بول نہیں سکتا، تو کیا لکھوائے گا؟ یا مثلاً اس کی زبان اور کاتب کی زبان الگ ہے، سمجھ میں آ رہی؟ نہیں بلوا سکتا، مثلا کسی طریقے میں کمزوری ہے اس کے اندر، تو فرمایا کیا کیا جائے اب؟ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، چاہیے کہ اس کا جانبدار، اس کا کارندہ، اس کا دوست، اس کا وارث کیا کرے؟ لکھوائے۔ یہ لفظ سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اعتمادی کس جو ہو، ٹھیک ہے، بندہ ہو، وہ کیا کرے؟ وہ لکھوا دے۔ آگے وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، مِن رِجَالِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، اور گواہ بناؤ شہیدین، دو گواہ، لکھو بھی اور اس پر کتنے گواہ بناؤ؟ دو گواہ بناؤ، مِن رِجَالِکُمْ، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر نہ ہو دو مرد، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو، دو مرد گواہ بنا لو اپنوں میں سے، یا مرد ایک ہی ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں ملا لو۔ یہ عورتیں کیوں ہیں ذرا آگے آ رہا ہے، فرمایا ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، اپنی پسند کے اور اعتماد کے گواہ بنا لو۔ اور دو عورتیں گواہ کیوں ہیں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما، تو یاد دلائے ان میں سے ایک، الاخری، دوسری کو۔ عورتیں چاہے گھر کے معاملات، بچے ہوتے ہیں، حافظے کی کمزوری ہے، ناقصات العقل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بھول جائیں تو دو، اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، یعنی کورٹ میں، عدالت میں آپ نے وہ اسٹامپ پیپر پیش کر دیا جس پہ معاہدہ لکھا تھا، وہ رسید پیش ہو گئی، تو اگر ان دو گواہوں کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، یہ کہ لکھو تم اس کو۔ کتنی پیاری ترغیب دی جا رہی ہے، فرمایا سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو، صغیراً او کبیرا، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ، اس کے وقت مقرر تک، جیسا بھی ہے لکھ لو۔ جتنا معاملہ بڑا ہوگا اتنی سنگینی بڑھے گی، تو لکھنا اتنا ہی اہم ہے، لکھ لو، چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ ہو، اس کے وقت مقرر تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کے قرینے انصاف ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، واقوم للشہادت، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو۔ لکھنے میں گواہوں کے لیے بھی پریشانی نہیں بنے گی کہ کل وہ گواہی لکھی ہوئی چیز کی دیں گے، ان کو بھی بھولے گا
نہیں کہ یہ میری گواہی تھی اور میرا سائن ہوا ہے، میرا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہوا اقسط عند ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، وہ اقوم، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے، لشہادت، گواہی کو، وہ ادنا اللہ ترتابو، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو۔ یہ کمالات ہیں اس میں، تمہارے اندر اگر کوئی شک وہم پیدا ہوگا، بھول چوک، تو وہ بھی نہیں ہوگی، لکھ لیا کرو۔ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، ہاں مگر یہ کہ ہو معاملہ تجارت حاضرتاً، حاضر، ہاتھوں ہاتھ، کیا؟ ہاں، تدیرونہا، جس کو تم لیتے دیتے ہو، بالکل ساری چیز موجود ہے، پیسے یہ لو اور چیز مجھے دے دو، کوئی ادھار اس میں نہیں ہے۔ تو فرمایا اب اگر تم نہیں لکھتے تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عموماً ادھار کے معاملے، قرض کے معاملے کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو۔ آگے جی، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نہ لکھو، لیکن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، گواہ بنا لیا کرو، مقرر کر لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم معاملہ کرو، خرید و فروخت کرو، بیع کرو، تو کیا کرو؟ لکھتے نہیں بھی ہو، کم از کم گواہ ایک دو مقرر کر لو۔ آگے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، اور تکلیف نہ دی جائے کاتب کو، وَلَا شَهِيدٌ، اور گواہ کو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہ ہو جس بیچارے نے حق اور سچ کی گواہی دی ہے، تمہاری دشمنی اسی سے پڑ جائے، کیوں گواہی دی عدالت میں جا کے؟ کتنی ہی گواہوں کو رگڑا جاتا ہے، اور اگر کسی بیچارے نے غلطی کر کے لکھ کر دے ہی دیا ہے جی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو رگڑ دو۔ میری عادت ہے عموماً یہ نکاح وغیرہ میں نہیں پڑھاتا ہوں، اکثر سفر میں ہوتا ہوں، کبھی کبھی ایسا اکا دکا کوئی موقع دوست کہہ دیں، وقت پر ٹائم لے لیں تو پڑھا دیتا ہوں، لیکن نکاح پڑھایا پتہ نہیں زمانہ 10-12 سال پہلے۔ اب 12 سال کے بعد میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا تو وہ عدالت میں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو ایک دن گھر بیٹھا ہوں تو سمن میرے پاس بھی آ گیا، آپ بھی عدالت ہے؟ میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ ایک تاریخ پر گیا، حاضر ہوا، وکیل کہتا ہے چلو جی۔ میں نے کہا کیوں جی؟ تاریخ ہو گئی۔ اچھا، نہ کوئی پوچھا ہے نہ کوئی تاریخ ہو گئی، چلو آگے۔ پھر میں نے وکیل سے کہا یار آئندہ تاریخ تو یہ اپنی مرضی سے دیں گے، میں نے بیانات کرنے ہیں تو وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، لیکن مجھے اتنا بتاؤ مجھ سے پوچھنا کیا ہے؟ مسئلہ ان دونوں کا ہے۔ اگلی تاریخ پہ میں گیا تو وہ جج جو تھی وہ خاتون تھی، تو میں حاضر ہوا تو وہ مجھے دیکھے، یہ نکاح آپ نے پڑھایا ہے؟ میں نے کہا جی یہ جرم میں نے کیا ہے، یہ غلطی میں نے کی ہے۔ تو وہ ہنس پڑی، جی یہ تو غلطی نہیں ہے۔ میں نے غلطی نہ ہوتی تو ادھر کھڑا ہوتا، غلطی نہ ہوتی تو یہ دوسری تاریخ پہ یہاں کھڑا ہوتا۔ اب اگر گواہ کو بھی ایسے گھسیٹا جائے، یہ تو خیر گھسیٹا نہیں، لیکن اگر اس کو بھی پریشان کیا جیسے قتل کے معاملات میں، اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں، پھر گواہوں کی بولیاں لگتی ہیں، پھر گواہوں کو دھمکیاں ملتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے گواہوں کو بھی ترغیب دی لیکن ساتھ ان کا تحفظ بھی کیا۔ کیا تحفظ کیا؟ فرمایا وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ،
اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ پس یہ گناہ ہے تمہارے ساتھ، یہ تمہاری بے راہ روی ہے، ہاں یہ تمہارا حد سے نکلنا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں کتنے بہترین طریقے سے تعلیم دے رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور کاتب نہ پاؤ، سفر میں کوئی لکھنے والا بھی نہیں مل رہا، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو پس رہن ہے مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی، مقبوضہ قبضے میں دی ہوئی، مقبوضہ کشمیر یعنی قبضے میں دیا ہوا کشمیر، سمجھ میں آ گیا کہ قبضہ کیا ہوا اور ایک قبضہ میں دیا ہوا۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اگر نہ پاؤ تم کاتب، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس رہن ہے قبضہ میں دی ہوئی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا رہن کیا ہے؟ گروی۔ میں نے آپ سے کہا بھائی مجھے یہ سائیکل دے دو، آپ نے مجھے دے دی، میں نے کہا آپ کو پیسے دے دوں گا 2 مہینے 3 مہینے بعد، اب آپ کا اعتماد نہیں آ رہا، کاتب بھی نہیں ہے کہ لکھا جائے، میں نے کہا چلو ایسا ہے یہ میری گھڑی ہے ٹھیک ٹھاک قیمتی ہے، یہ بھی رکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کا سائیکل لے کر میں چھپ گیا اور بھاگ گیا تو گھڑی سے اپنی قیمت کیا کر لینا؟ پوری کر لینا۔ یہ ایک ضمانت ہے، گارنٹی دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رہن ہے، جس دن میں آپ کے پیسے آپ کی چیز آپ کو واپس دوں گا تو اپنا رہن کیا کر لوں گا؟ واپس لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن رہن سے آپ کے لیے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا پس اگر اعتماد کریں تمہارے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ امانتہ جس پر اعتماد کیا گیا ہے اس کی امانت کا، جس پر کسی نے اپنی امانت کا کیا کیا؟ اعتماد کیا، یہ لو بھائی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس بے شک گناہگار ہے اس کا دل، کیا ہے؟ گناہگار ہے اس کا دل۔ آثِمٌ قَلْبُهُ سے اشارہ کر دیا، ایسی گواہیاں چھپاتے چھپاتے پھر دل پہ ختم القلب لگ جائے گا، کیا لگ جائے گا؟ ہاں نتیجہ بن جا رسید۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو علم رکھنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ للہ جار مجرور مقدم، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خاص اللہ ہی کا ہے بغیر کسی کی شراکت کے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں۔ سورت کا تتمہ ہے، کیا تتمہ ہے؟ آگے اللہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے نفسوں میں ہے، دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ حساب کرے گا اس کے ذریعے اللہ تمہارا، اس کا کیا کرے گا؟ اللہ تم سے حساب لے گا، چھپاؤ یا ظاہر کرو۔ ایک بات یہ لے لو، اگر اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑو گے تو بات تو آسان ہے کہ عقیدہ اگر تم دل میں غلط رکھو یا زبان پہ لاؤ حساب، کیونکہ اعتقاد کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس کو عام لوگے تو پھر کئی مفسرین نے اس کو منسوخ مانا ہے،
وہ کہتے ہیں جی بعد والی آیت نے اس کو منسوخ کیا۔ کون سی آیت نے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بھئی دل کی بات پہ کسی کی طاقت ہے؟ دل میں تو بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں، تصورات آتے رہتے ہیں جی، سوچیں آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا اگر ظاہر کرو یا چھپاؤ دل میں تمہارا حساب ہوگا، پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کچھ لوگ مفسرین نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہو گے کہ عقیدہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، تو عقیدہ چاہے دل کے ساتھ ہو جس کا تعلق، ٹھیک ہے نا، یا اعمال کے ساتھ ہو، اس کا حساب تو اللہ ضرور کرے گا۔ یا بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ وسوسے مراد نہیں، یہ وسوسہ خیالات دو قسم کے ہیں، یہ بھی لکھ لو۔ وساوس اور خیالات کتنی قسم کے ہیں؟ ایک ہے وسوسے کا آنا، یہ دوران نماز بھی خیالات آ سکتے ہیں، برے بھی آ سکتے ہیں، اور ایک ہے خیالات کو لانا، جو آئیں اس پہ حساب نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بیٹھ کے سوچتا ہی اسی لیے، وسوسے لاتا ہے، خیالات غلط پیدا کرتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو لائے جاتے ہیں یہ تمہارے بس میں ہیں، جو آتے ہیں یہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پس بخشے گا اللہ جس کو چاہے گا اور سزا دے گا اللہ جس کو چاہے گا۔ واللہ واسع واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اس آیت کے متعلق، تو وہ فرماتی ہیں اس آیت کے متعلق میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو فرمایا ایسے خیالات اور ایسی چیزوں کی، ایسے گناہوں کے کفارات اللہ دنیا میں کر دیتے ہیں، ان کا حساب ادھر ہی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بخار ہے، بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو یہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی جیب کے اندر کوئی چیز رکھتے ہیں لباس میں، اور وہ تلاش کرتے ہیں ایک جیب میں اوہ نہیں، دوسری میں نہیں، تیسری میں جا کے کہیں ملتا ہے، اس تکلیف پر بھی اللہ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک محاسبہ کی صورت ہے کہ اللہ اس سے حساب لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کے گناہ اس سے کیا ہوتے رہتے ہیں، معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آگے جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول بما انزل الیہ من ربہ، اس پر جو اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن، کل آمن باللہ سارے اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں تفریق کرتے ہم، اور کہتے ہیں لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان میں، رسول ہی اس کے رسولوں میں سے، وقالو اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانکا اے نطلب غفرانکا ہم طلب کرتے ہیں اللہ تجھ سے تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتا تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی اس کو سزا بھی انہی گناہوں کی جو اس نے کیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ اور اس کے لیے بدلہ ہے اس نیکیوں کا جو اس نے کمایا، وَعَلَيْهَا اور اس پر وبال ہے، سزا ہے اسی گناہ کی، اکتسبت جو اس نے کمائے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ ہمارا مواخذہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کر جائیں، اے ہمارے رب ولا تحمل علینا نہ ڈال بوجھ ہم پہ، اسرن بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہوئے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ اور نہ ڈال ہم پہ وہ بوجھ لا طاقت لنا بہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، جس کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں ہے۔ واعف عنا معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا کارساز مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین پس ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورت کے آخری آیات میں پوری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ، اور سورت کا اول اور آخر ایک کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ سورت کا اول اور آخر ایک کر دیا۔ تقریر بھی یہی ہوتی ہے، عقل مند بندہ بیان کرتا ہے، آخر میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہے اور نچوڑ بیان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ادھر فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، اللہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ ادھر فرمایا کہ متقین اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو پیغمبر کی طرف اتاری گئی۔ ادھر ترقی کر کے فرمایا پیغمبر خود بھی اس وحی پر ایمان لاتا ہے جو پیغمبر کی طرف اتاری گئی۔ آمن الرسول، سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ہاں، تو رسول بھی مومن ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، مومنین کا فرد ہیں، فرد کامل ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن ایمان لائے، صحابہ سارے ایمان لائے، کلن سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے نا؟ ادھر فرمایا تفضیل کے قائل ہیں، ادھر فرمایا تفضیل کے قائل ہیں مگر تفریق کے قائل، لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، ایسے لوگ ہیں ان کی طرح نہیں جنہوں نے کہا سمعنا وعصینا، میرے پیغمبر کے صحابہ ان کی طرح نہیں، پیچھے گزرا ہے نا جنہوں نے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک کیا؟ یہ ان کی طرح نہیں ہے کہ ان سے کہا گیا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، بلکہ یہ خود ہی کہتے ہیں غفرانک، حنطۃ والے نہیں ہیں بلکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، نطلب غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور اے ہمارے رب وإلیک المصیر،
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق۔ جتنے بھی احکامات دین ہیں یہ ساری طاقت اور وسعت کے، اور جدھر طاقت کم ہوتی ہے تو حکم بھی بدلتا جاتا ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیا کرو؟ بدلا کہ نہیں بدلا؟ بیٹھ کے طاقت نہیں، بدل گیا، ٹیک لگاؤ۔ پانی سے وضو کرو، بیماری ہے، پٹیاں لگی ہوئی ہیں، زخم ہے، بھئی تیمم کر لو۔ نماز سفر میں اور یہ گنجائش دی ہے، بھئی 4 ہے 2 کر لو۔ سنت میں تمہیں اختیار دے دیے، جب فرض آدھے کر دیے تو سنت تم نے نہ پڑھے تو تم مجرم نہیں ہو۔ تو لا یکلف اللہ نفسا، یا اس کو جہاد اور انفاق کے ساتھ جوڑ دو چونکہ خلاصہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاد میں بھی اللہ جو تمہیں حکم دے رہے ہیں تو تمہاری طاقت اور وسعت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور انفاق کا جو حکم ہے یہ بھی تمہاری طاقت کے ساتھ مشروط ہے۔ جتنی طاقت ہے اتنا کیا کرو، طاقت نہیں ہے تو بھائی نہ کرو نا۔ الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے بدلہ ہے، جزا ہے، ثواب ہے اسی کا جو اس نے کمایا، وعلیہا، اور ہر نفس کے اوپر وبال ہے ما، اس کا اکتسبت جو اس نے کمایا۔ ہر آدمی کو اپنی نیکی کا ثواب ملے گا اور اس کے گناہ کا عذاب ملے گا۔ آگے ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں نہ پکڑ اللہ، گرفتار نہ کر ہمیں سزا میں۔ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، کیا؟ کیونکہ اولاد آدم ہے نا، تو آدم علیہ السلام بھولے تھے نا، سورت کا شروع ہے، بھولے تھے کہ نہیں؟ اگر ہم بھول جائیں تو مواخذہ، او اخطأنا، یا خطا کر جائیں تو اللہ ہمیں نہ پکڑ۔ تو نسیان اور خطا میں کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہ نسینا، بھول جائیں، یعنی جو کرنا تھا وہ نہ کر سکیں، یہ بھول ہے۔ جو کرنا تھا وہ نہ کریں، بھول جائیں۔ او اخطأنا، یا جو نہیں کرنا تھا وہ کر بیٹھیں، خطا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پہ بوجھ، اسرن، کیا چیز؟ بوجھ نہ ڈال اللہ ہم پر، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کے بوجھ تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یہود پر، نصارہ پر۔ اللہ جو احکام شاقہ تھے اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پہ نہ ڈالو ما، وہ احکام، لا طاقت لنا بہ، جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور بخش دے ہمیں، درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحمت نازل کر، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا اور کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں تو ہمارا حامی اور ناصر ہو جا، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بنانے والا تو ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔